دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغوی بحث کو چھوڑ کر ہم اس لفظ کو بولتے ہیں چند افعال و اعمال کے مجموعے پر کہ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، مثلا اس میں کھانا کھلانا، سرکار کے فضائل بیان کرنا، نعت خوانی کی محافل ہیں، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ، کہ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اصل میں سرکار کی ولادت پاک کی خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان تمام کو کہہ دیتے ہیں جی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کے حکم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی اس وقت تک چھپا کر رکھی جب تک اپنے حبیب کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ حبیب کو ظاہر کیا اور پھر اپنی معرفت ہم تک پہنچائی، تو ہم نے تو اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ پایا، تو آپ سے بڑھ کر فضل اور رحمت اور کیا ہوگا؟ اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، اے حبیب ان سے فرمائیے۔ یقینی سی بات ہے کہ کافر کو تو مکلف نہیں بنایا جا رہا نا، مخاطب مسلمان ہی ہوں گے، کہ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث تحدیث سے نکلا ہے۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی عطا کردہ نعمت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا، چاہے وہ قول سے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے بونڈ لگ گیا، اللہ کا بڑا فضل ہے مکان بنا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، یہ ہم نعمت کا اعتراف اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف اعمال و افعال سے بھی بعض اوقات تحدیث نعمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو پھٹے پرانے سے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مفلوق الحال سے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں۔ تو سرکار نے شاید فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا نہ رکھو بلکہ ایسے لباس پہنو، ایسی عادات و اطوار رکھو، ایسا طور طریقہ رکھو کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بتائیے کہ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہمیں اپنے نبی کی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ جب عام دولت کے لیے سرکار نے فرمایا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اس کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے، اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ جب میرے سرکار تشریف لائے اس نعمت کا اظہار کیوں نہیں چاہیے؟ تو یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، تو خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے، کسی چیز کے جائز قرار دینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیں، بولیں، لائیں، ثابت کریں قرآن و حدیث۔ حضرت ثابت کریں کہ ایسی ہری پٹی نیچے اور اوپر سفید ہو، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے بھی قرآن و حدیث سے اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تم یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ اگر کہتے ہو ناجائز تم ثابت کر دو، میں نہیں پہنوں گا۔ اس طرح آپ نے ایسی ہیں جن میں سرکار کے احکام موجود نہیں ہیں، تو بس اصول شرعی ہوتا ہے کہ جہاں سرکار کا حکم موجود نہ ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، منع نہ کیا ہو، یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ منائیے، الحمدللہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے فیض پایا ہے۔ ابو لہب جیسا شخص آپ جانتے ہیں کافر تھا، سرکار کا چچا تھا، کافر شخص تھا اور بدترین کافر، دشمن اسلام، لیکن جب اس کی لونڈی ثویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ابو لہب تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے ہمارے نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں کیا تھا، لیکن وہ بھتیجا تھا تو اللہ کا نبی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس برکت سے نوازا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور یہ
جہنم میں گیا ہے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں لیتا ہوں کہ جس سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پانی جاری فرما دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، ایک دشمن تو ہمارے نبی کی خوشی منا کر جہنم میں راحت پائے، تو پھر ہم اگر اپنے حبیب کا میلاد منائیں، ان کی خوشی منائیں تو کتنی راحت پائیں گے۔ اور جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خوشی تو اللہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، انعامات دیے، مبارکبادیں ہوئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہر پرندے اور ہر جانور نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہو گئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جتنی حاملہ عورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بیٹوں سے نوازا، اور وہ قحط سالی کا دور تھا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کہتے ہیں کہ اتنی فصلیں ہوئیں، اتنا چارہ ہوا، اور ہمارے اونٹ چارہ کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے کہ ہمیں خوف ہوا کہ شاید یہ چربی کی شدت سے پٹ پڑیں گے، اتنا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وسوسوں سے قطع نظر خوشی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منائیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔